صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ ماہ رمضان مبارک کی بابرکت شبیں ہیں، انتہائی عظمت والی شب، اور اس میں پروردگار ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے، بطور احسان قبول کرتا ہے۔ روایات آپ کے زیر نظر ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اس رضاخانی میں جو ہم سے مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، جو سرکار علامہ جواد تبصرہ کی کوشش اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، مجالس المجالس والمواعظ کے عنوان سے اس سال بھی ان مجلسوں کا انعقاد کیا گیا ہے، اور موضوع ہے ان مجلسوں کا ولی فقیہ کی افادیت۔ پورے 5 دن انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اسی موضوع سے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ظاہر ہے یہ آپ کا جذبہ ایمانی ہے کہ اتنی گرمی میں روزہ کھولنے کے بعد یہاں آ جانا حقیقت میں یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس طرح کے جو موضوعات ہوتے ہیں ان کے اندر جو دلچسپی پائی جاتی ہے، شاید اس کی وجہ سے بھی آپ یہاں پہ آئے ہیں، اور خود آپ کا جذبہ ایمانی جو فیصلے یہاں پہ لے کے آیا ہے۔ لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ موضوع سے متعلق کی ساری گفتگو ہو، اور گفتگو بہت خشک نہ ہونے پائے۔ اکثر جب یہ پوسٹر نکلا تو اکثر لوگوں نے اس سے آ کر ہی پوچھا، نماز کے بعد ایسے راستے میں کہ مولانا یہ ولی فقیہ کیا ہوتا ہے، تو اس کی ہم کو وضاحت کر دیجیے۔ کوئی بری چیز نہیں ہے، ایسی بات نہیں، کوئی برا سوال کیا انہوں نے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی اس نام کو اور اس موضوع کو بہت زیادہ شہرت نہیں مل پائی۔ میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں ان کے لیے وہاں پہ بیان کیا میں نے کہ ولی فقیہ کسے کہتے ہیں، ولایت فقیہ کسے کہتے ہیں، یہ کیا نظام ہے، اس نظام کے فوائد کیا ہیں، یہ ساری چیزیں میں نے بیان کی۔ تو میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تفصیل سے میں ان مجالس میں بیان کروں گا، جس کا موضوع یہی ہے۔ اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، وہ قرآن مجید کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس کا بہت سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر کے بعد، ذکر سے مراد توحید ہے، کیا لکھ دیا ہے؟ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم اس زمین کا مالک اور حاکم اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔ یہ بات پروردگار نے لکھ دی ہے، کیسے لکھ دی ہے؟ جیسے روزے لکھ دی ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، جب کتبہ کا لفظ آ جائے قرآن میں تو یہ گویا واجب ہوتا ہے، ہم نے مومنین کے اوپر روزوں کو لکھ دیا ہے، یعنی وجوب، یعنی یہ بات طے ہے کہ یہ زمین کے وارث ہمیشہ اور ہمیشہ اللہ کے صالح بندے بنیں گے، کسی اور کے قبضے میں زمین کی حکومت اور حکمرانی نہیں آ سکتی۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کب بنیں گے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کی حکومت کب ہوگی، لیکن ہونا ایک دن صالح مومنین اور جو اللہ کے صالح بندے ہیں انہی کو اس زمین کا حاکم بننا ہے۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں آج صرف تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ موضوع کا تو تعارف ہوگا ہی انشاءاللہ، موضوع سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو بہت ہی اہم ہیں۔ ولی فقیہ، اب ولی فقیہ جو ہے وہ معیار نہیں ہے ہمارے لیے، اصل وہ ولایت فقیہ معیار ہے۔ ولی فقیہ بدلتا رہتا ہے، جو اس منصب کے اوپر آتا ہے اس کو ولی فقیہ کہتے ہیں۔ اصل منصب ہے، اصل وہ فرد نہیں ہے۔ جیسے آپ کے اس ملک میں منصب بانٹے جاتے ہیں نا، پرائم منسٹر، تو پرائم منسٹر نام سے نہیں ہوتا ہے، وہ منصب سے ہوتا ہے۔ آج کوئی اور ہے، کل کوئی اور ہو جائے گا۔ یہ منصب ہوتے ہیں، منصب کے اوپر جب افراد آتے ہیں تو ان افراد کے اوپر یہ نام لا کے ٹیلی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن بس یہ ایک الگ مرحلہ ہے، پوری تاریخ بشریت ایک طرف اور تاریخ تشیع ایک طرف،
کہ تاریخ بشریت میں منصب کے اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ نالائق ہوتے ہیں، لیکن تشیع میں منصب کے اوپر جو لوگ آتے ہیں وہ باصلاحیت ہوتے ہیں۔ اور صلاحیت بھی ہم اور آپ طے نہیں کرتے، کیونکہ منصب ہمارا اور آپ کا دیا ہوا نہیں ہے۔ جس کی طرف سے یہ منصب آتا ہے وہی صلاحیتوں کو طے کرتا ہے۔ یہ اور مذہب میں آپ چلے جائیں، اب ہندوستان میں تو کچھ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کے لیے، بہترین ملک ہے جہاں ہر چیز مل جائے گی آپ کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ آگے بھی مجھے استفادہ کرنا ہے آپ کے ملک سے اسی مجلسوں میں۔ جب بات قانون کی آئے گی تو بہترین مثال ہے آپ کا ہندوستان، کہ جو یہاں بالکل قانون چلتا، لوگ کہتے ہیں آپ بے وقوف ہیں، کیونکہ اس کلچر میں قانون پہ عمل کرنا ایک بے وقوفی ہے۔ اور کیا، لیکن تشیع اسلام کے اندر قانونی ہی بیس ہے، یعنی جس قانون کی بنا پہ کسی کو ولی فقیہ بنایا جاتا ہے، ایک قانون کی بنا پہ اس کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے۔ اگر ان شرائط سے وہ پورا نہ اترے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہے نہیں تشیع کے اندر الحمدللہ، لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے تو قانون موجود ہے تشیع کے پاس کہ اس قانون کے بنا پہ ہم نے لا کے رکھا تھا، اس قانون کے بنا پہ ہم نے ہٹا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بحث میں وارد ہوں، کچھ لوگوں کا نظریہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ اور وہ جو لوگ ہیں یہ ولی فقیہ ہے، ولایت فقیہ کے دوست نہیں ہیں، دشمن ہیں۔ ایک شخص ہے جو ابھی امریکہ میں رہتا ہے، اس کا نام ہے فوکویاما، اصل جاپانی ہے، امریکہ میں پیدا ہوا، وہی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، سیاسیات کا ماہر ہے، پروفیسر ہے۔ اس کے نظریات بڑے مشہور ہیں دنیا میں، کئی مقالے اس نے بڑے زبردست لکھے ہیں، ابھی بھی وہ وہاں پڑھا رہا ہے۔ اس نے جو نظریہ پیش کیا ہے تشیع اور ولی فقیہ کے بارے میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اندازہ یہ ہو کہ جو نظریہ سب سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے تھا وہ آج ہم معلوم نہیں کر رہے ہیں، دشمن کو پتا ہے اس بارے میں۔ فوکویاما کہتا ہے، آپ جا کے گوگل پر سرچ کر لیجیے گا، البتہ ابھی نہیں، بعد میں مجلس کے بعد، اگر نہ ملے تو مجھ سے بتائیے کہ میں سرچ کر کے آپ کو دکھا دوں گا اس کے نظریات۔ وہ کہتا ہے کہ تشیع ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کی پرواز ہماری گولیوں سے بھی اوپر ہے، یعنی جتنی اوپر ہماری گولیاں جاتی ہیں یہ تشیع کا پرندہ اس سے اوپر پرواز کرتا ہے۔ لیکن تعریف پڑھیے اس نے، ایسا نہیں کہ بچوں کا کھیل ہے، کیونکہ اس نے پہلے تشیع کے امام کی تعریف پڑھی ہے، امیر المومنین کی تعریف پڑھی ہے، امیر المومنین کے خطبات پڑھے ہیں، ان خطبات میں وہ خطبہ بھی پڑھا ہے جس میں امیر المومنین اپنا تعارف اس طرح سے کراتے ہیں، میں وہ فضیلت کا چشمہ ہوں، وہ بلندی ہوں کہ جہاں کوئی پرندہ پرواز کر کے نہیں پہنچ سکتا، تو جس کا امام اس بلندی پہ ہوگا اس کی قوم بھی بلندی پہ ہوگی۔ تو کہتا ہے تشیع ایک ایسا پرندہ ہے کہ جہاں جو اتنی بلندی پہ جا کے پرواز کرتا ہے کہ جہاں تک ہماری گولیاں نہیں پہنچ، اگر پہنچ جاتی تو ختم کر دیتے۔ اس کے بعد کہتا ہے دوسرا اعتراف اس کا عجیب و غریب ہے کہ اس پرندے کے دو پر ہیں، تشیع ہم کو پرندے سے تعبیر کیا کہ دو پر ہیں، ایک پر ہے سبز اور ایک پر ہے سرخ۔ کہتا ہے سبز پر کا نام ہے انتظار مہدویت، امام مہدی کا عقیدہ رکھنا کہ وہ آئیں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، یہ سبز پر ہے تشیع کا۔ اور کہتا ہے سرخ پر ہے وہ جذبہ شہادت جو ان کو کربلا سے ملا ہے، جو کربلا سے ملا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ تشیع ایک ایسا مذہب ہے کہ ان کو جتنا مانو یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس انتظار کی ایک ایسی امید ہے کہ اس امید کی وجہ سے دنیا میں کوئی بھی مذہب یا قوم یا طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن انسان کو شکست ملتی ہی اس وقت ہے جب وہ نا امید ہو جائے۔ جب تک اس کے اندر لڑنے کی امید ہے، جب تک اس کے اندر اسلحے کی امید ہے، جب تک اس کے اندر قوت کی امید ہے، جب تک اس کے اندر حکومت کی امید ہے، وہ لڑتا رہے گا، وہ امید کے سہارے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن دنیا میں سب کی امیدیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن کسی کی امید کے پورا کرنے کا وعدہ پروردگار نے نہیں لیا۔
تنہا ایک انتظار مہدویت ہے جس کی امید کے پورا کرنے کا وعدہ پروردگار نے لیا ہے. تو جب امید ختم نہیں ہوگی تو شکست کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا. یہاں تک بات آئی. اب مین بات جو مجھے عرض کرنا وہ یہ ہے. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جس قوم کے پاس کربلا جیسی شہادت کا جذبہ ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. میرے استاد حضرت آیت اللہ صاحب جو میرے سیاسیات کے استاد ہیں وہ ایک دفعہ درس پڑھا تھے. یہ واقعہ میں جو عرض کر رہا ہوں تقریباً 2005 کا واقعہ جب عراق میں شیعہ کشی بہت کثرت سے ہو رہی تھی. تو ایک دن کلاس میں وہ پڑھا رہے تھے. میں نے کہیں کی بات عرض بھی کی ہے لیکن جو موضوع اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اس نے کوکویاما نے کہا کہ شیعہ کو جتنا مارو وہ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں, 2 برابر ہو جاتے ہیں. تو استاد سے ہم لوگوں نے بہت ہی غمزدہ ہو کے یہ بات ہے کہ استاد ایسے اگر شیعہ مارے جانے لگے تو ہم ختم ہو جائیں گے. تو میرے استاد مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ جب کتے کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو کتنے پیدا ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 5 6. ماشاء اللہ. کہنے کا بکری کے گھر میں ایک یا 2. کاٹا کون زیادہ جاتا ہے؟ معلوم ہے کہ بکری کاٹی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عزت کی نگاہ سے کسے زیادہ دیکھا جاتا ہے؟ بکری کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر طہارت ہے. استاد نے کہا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ روئے زمین سے تشیع ختم ہو جائے. اب وہ کون سا دور ہے آپ مجھے بتا دیں جس دور میں تشیع کے اوپر ظلم نہیں ہوا؟ لیکن ہر دور نے اس عقیدہ مہدویت نے ہم کو بچا کے یہاں تک لایا, یہاں سے لے کے آخر تک لے کے جائے. البتہ ہمارا اپنا ذاتی فریضہ یہ ہے کہ ہم امام مہدی کی معرفت حاصل کریں اور وہ جو چیزیں فراہم کرنا ہے ان کے انتظار کے لیے وہ فراہم کریں, خالی دعا نہ کریں. خالی دعا سے تو ہمارا اپنا کام حل نہیں ہوتا, تو انتظار کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ یہ نہیں ہوگا. ساتھ میں ہم کو اقدامات بھی کرنا, وہ میں انشاءاللہ آپ کے خدمت میں عرض کروں گا. اس کے بعد جو مین بات ہے وہ یہ ہے, کوکویاما کہتا ہے کہ تمام بہت مطالعہ ہے اس کا اسلام کا, بہت زبردست مطالعہ کیا اس نے اسلامی مذاہب کا ہے. کہتا ہے جتنے بھی اسلامی فرق ہیں ان تمام فرق اسلامی میں تشیع کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس مذہب نے اپنے فقیہ کو ولایت عطا کی ہے. اور پھر نام لیتا ہے کہ تشیع کی بقا کا اس دور میں راز یہ ہے کہ اس کے پاس ولایت فقیہ کا نظام ہے. اس لیے کہ جو قوم, اب جائیے اقوام کو جا کے تلاش کریے, اگر مولانا صاحب تراویح پڑھانے کے بعد کچھ کہنا شروع کر دیں کہنے مولانا آپ کو بس اسی کام کے لیے بلایا تھا, یہ ختم بسم اللہ. کیونکہ دیگر مذاہب میں علماء کو سرپرست بنایا ہی نہیں گیا, ہمیشہ علماء کو دبا کے رکھا گیا. لیکن تشیع میں علماء کو سرپرستی دی گئی ہے, ولایت دی گئی ہے, حکومت دی گئی ہے, ذمہ داری دی گئی ہے. کیونکہ معاشرے کے اندر سب سے بااعتماد شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ عالم ہے. البتہ وہ عالم ہو, وہ علم, وہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, عبارتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. وہ آقا جیسا عالم ہو, وہ آقا خمینی جیسا عالم ہو, وہ آقا خامنائی جیسا عالم ہو, وہ آقا سیستانی جیسا عالم ہو, تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ امت کی رہبری بھی کرے, سرپرستی بھی کرے. کسی اور کو یہ, کسی مذہب میں آپ کو یہ تصور نہیں ملے گا علماء کے حوالے سے کہ وہ اپنی ساری ذمہ داری علماء کے حوالے کرتے اور علماء آ کر ذمہ داری سنبھالے. اعتراضات بہت ہوتے ہیں, لوگ بھائی زبانیں ہیں چلتی ہیں, کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا ہے, لیکن وہ زبانیں جو چل رہی ہیں اپنی آنکھوں سے اگر علماء کے حالات دیکھیں تو خود بخود رک جائے گی. سوچتے بہت آرام کی زندگی گزار رہے ہیں. ایک انسان جو حکومت چلا رہا ہو اس کے دل سے پوچھئے کہ کیسے چلا رہا ہے. اور یہ جو آپ جاتے ہیں امام علی کے گھر کوفے میں, یہ امام علی جو اس کوفے میں رہتے تھے کب رہتے تھے معلوم ہے؟ جب حکومت پہ تھے. وہاں ایک کنواں بنا ہوا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس میں سے پانی نکال لیں. زیادہ انہوں نے بند کر دیا, کنواں ہی بند کر دیا. پیچھے پائپ لگا دیے کہ وہاں سے آپ پانی لے لیجیے, کنویں میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس کنویں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب دل بھر جاتا تھا علی ابن ابی طالب کا
اور کوئی نہیں ملتا تھا راز بیان کرنے کے لیے، اس کنویں میں جا کر راز بیان کرتے تھے۔ اب بیان کرنا جب حکومت پہ ہے، جب اختیار ہے، جب اقتدار موجود ہے، جب سب کچھ ہے، تب علی اتنا غریب ہے۔ یعنی حکومت کے آ جانے سے انسان کے ہاتھ کھل نہیں جاتے، انسان کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ علماء کے پاس جو یہ ذمہ داری آئی ہے، یہ ذمہ داری یوں ہی نہیں آئی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے لیے سارے انتظامات کرتے ہیں، اصلاً ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر حالات پڑھیں، پوری تاریخ پڑھیں علماء کو اٹھا کے، کہ انشاءاللہ کبھی توفیق ہوئی تو فقط علماء کے حالات بیان کیے جائیں گے آپ کے خدمت میں، کہ علماء نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے، کس حالات سے اپنی زندگی کو گزارا ہے، کیا فاقے کی زندگی تھی، کیا غربت کی زندگی گزاری ہے۔ اور علماء جو گزر کے تاریخ ہے لکھی ہوئی پوری تاریخ، لیکن چونکہ ابھی موضوع نہیں تو میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو وہ کوکو جامع کہتا ہے کہ تشیع کی قوت ہے ولایت فقیہ، ولایت فقیہ کے ذریعے سے یہ اپنی قوت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ جب آج سے 25-30 سال پہلے، انقلاب اسلامی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، 35 سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جب دین کی بات ہوتی تھی تو لوگ بہت ڈرتے تھے تقلید کرتے ہوئے، بہت گھبراتے تھے، کیونکہ مفہوم پیش کے اگر آپ نے کسی کی تقلید کر لی تو بس آپ گئے۔ آپ کو معلوم تقلید کے معنی کیا ہے؟ قلدہ سے بنا ہے، قلدہ کے معنی ہوتے ہیں پٹے کے، اپنے گلے میں پٹا ڈال لینا، تب تو پھر آپ جو ہے قیدی ہو گئے، پھر کون کرے گا تقلید؟ لیکن جب علماء نے آ کر اس کو بیان کیا، واضح کیا کہ تقلید تو آپ کی آسانی کے لیے ہے، کہ جو مسائل آپ بیان عمل کر رہے ہیں، آپ مقلد کے کہنے، اپنے مقلد کے کہنے پہ، مقلد کے کہنے پہ عمل کریے، قیامت میں کچھ غلطی ہوگی تو وہ ہوگا اور پروردگار ہوگا، آپ کا شانہ تو خالی ہے۔ آپ سے اگر پروردگار پوچھے گا کہ روزے تو 10 چیزوں سے ٹوٹے، تم نے 9 چیزوں سے کیوں توڑے؟ تو ہم تو اپنا شانہ خالی کر کے کہیں گے کہ اب ثانی نے کہا 9 چیزوں سے۔ تو تقلید تو پٹا ڈالنے کا نام نہیں ہے، تقلید اپنا بوجھ اٹھا کے مقلد کے کندھے پر رکھ دینا ہے۔ جب اس مفہوم کو واضح کیا گیا تو دیکھیں الحمدللہ اب اکثریت تقلید کرتی ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جو موضوع دیا کہ ولی فقیہ کی افادیت، کسی چیز کو منوانے کا بہترین طریقہ یہ کہ اس کے فوائد بیان کریے۔ آپ جتنے زیادہ فوائد عام ہوتے چلے جائیں گے اتنا اس کو لوگ قبول کرتے چلے جائیں گے، کیونکہ ہماری طبیعت ہے فائدے کو قبول کرنا، دینی فائدہ ہو دنیاوی فائدہ ہو فرق نہیں کرتا ہے۔ انہی چیزوں میں سے جو خوف زدہ مفہوم پیش کیا گیا ایک ولایت فقیہ کا مفہوم ہے۔ ولی فقیہ کیسے کہتے ہیں؟ جس کو سرپرستی حاصل، اچھا اگر ہم نے ان کو ولی فقیہ مان لیا پھر تو ہم گئے، پھر تو ہمارا قصہ ختم۔ سوال ہے کہ کس کا ابھی تک قصہ ختم ہوا جو آپ کا اور ہمارا ختم ہو جائے گا؟ کس کا قصہ ختم ہوا ہے؟ ایک نظام ہے، اور یہ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت مانیں گے ولی فقیہ کو یا ولایت فقیہ کو جب آپ قرآن اور حدیث پہ دکھا دیجیے۔ سوال ہے کہ اگر یہ مسئلہ اس وقت درپیش آتا جب قرآن نازل ہوتا تو دکھا دیتے۔ رسالت کی موجودگی میں ولی فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ امامت کی موجودگی میں ولی فقیہ کی کیا ضرورت ہے؟ ولی فقیہ کا سلسلہ تو تب شروع ہوگا جب امام پردہ غیب میں چلے جائیں گے۔ تو ہمارے پاس جو روایات آئیں گی یا 11ویں امام سے ہوں گی یا 12ویں امام سے ہوں گی یا 10ویں امام سے ہوں گی، جتنا امامت کا سلسلہ غیبت سے قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا اس مفہوم کو واضح کرتا چلا جائے گا۔ لیکن آپ قرآن میں جائیں گے، میں انکار نہیں کرتا کہ قرآن میں نہیں ہوگا، تو قرآن میں ہر چیز موجود ہے، لیکن ہماری اور آپ کی صلاحیت نہیں کہ تلاش کر لیں۔ لیکن کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت رسول اکرم حاکم ہے، کسی اور کی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد 255 سال کا ایک سلسلہ ہے حکومت کا اور ولایت کا اور سرپرستی کا، لہذا ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جیسے جیسے یہ قربت یہ قریب آتا رہا وہ زمانہ امام زمانہ کی غیبت کا، پھر دیکھیں آپ روایتیں آنا شروع ہو گئی، وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ لیکن آج میں ایک سسٹم بیان کر دوں آپ کے لیے، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ولایت فقیہ کا جو سسٹم ایران میں ہے وہ ہے کیا سسٹم، وہ کیسے بنتا ہے، وہ کوئی ہوا ہے، وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے نا۔ سب سے ایسا نہیں کہ علماء اس مفہوم کو نہیں جانتے تھے یا بیان نہیں کیا، خوب بیان کیا، کتابوں میں بھرے پڑے ہیں علماء کے اقوال۔ لیکن آج اللہ عابد زرجانی نے بہت اچھی بات کہی، امام خمینی کے شاگرد میں انتقال ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ولی فقیہ کیوں نہیں رہا؟
فلاں زمانے میں ولی فقی کیوں نہیں رہا، فلاں زمانے میں ولی فقی کیوں نہیں رہا؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ جس زمانے میں ہمارے علماء کو وضو کے مسائل بیان کرنے کے عوض میں قتل کر دیا جائے، ایسے ماحول میں حکومت کی بات کون کرے گا؟ اصل ولایت فقی کی ضرورت ہی تب پیش آتی جب حکومت ہو۔ یہ نظریہ پرانا ہے، بہت پرانا نظریہ ہے، شیخ مفید سے لے کے اب تک تمام علماء نے اس کو بیان کیا، البتہ کسی نے بہت کھل کے بیان کیا، کسی نے بہت اجمالی طور پہ بیان کیا ہے، لیکن اخیراً اس نظریے کو جو توسیع دیا ہے اور وسعت دی ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انقلاب اسلامی آیا ایران میں، ایک بات میں کہنا بھول گیا فوکویاما کی، بہت اہم ہے۔ اس نے انقلاب اسلامی کب آیا ہے؟ 1979 میں۔ 1986 میں اسرائیل میں ایک کانفرنس ہوئی بہت بڑی تشیع کے خلاف، اس انقلاب کے خلاف، اور اس میں فوکویاما کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیے، اپنا مقالہ پیش کریے، اپنی تقریر پیش کریے۔ تو وہاں اس نے یہ بات پیش کی 1986 میں تشیع کے بارے میں، ولایت فقی کے بارے میں، یعنی 7 سال ہوئے ہیں ولایت فقی کو، اور دشمن کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا۔ دوستوں کو پتا نہیں ہے، دشمن کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو گیا کہ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ اس پورے ایریے کا پورا سسٹم جو بنایا تھا اسرائیل اور امریکہ نے، ولایت فقی کے نظام نے آ کے اس کو سب خراب کر کے رکھ دیا، سب ختم کر دیا۔ اتنا بڑا نظام ہے، اتنا بڑا سسٹم ہے، تو جب نظام بڑا ہوگا، سسٹم بڑا ہوگا، تو اس کے دشمن بھی بڑے ہوں گے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، نظام جتنا قوی ہوگا اس کے مقابلے میں دشمن بھی اتنا ہی قوی ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ نے جتنے بابصیرت علماء ہم کو عطا کیے ہیں، تاریخ میں کسی مذہب میں ایسے علماء نہیں ملیں گے۔ آپ پوری تاریخ پڑھ لیجیے، جتنی بصیرت اور جتنا تقویٰ، جتنے پرہیزگاری ہمارے علماء کے اندر پائی جاتی ہے، کسی مکتب فقہ میں کسی عالم کے پاس نہیں ہے۔ اور ایک جملہ میں کہہ دوں آپ کے تسکین قلب کے لیے کہ آپ جا کے مذاہب اسلامی کا مطالعہ کریے، دلکش سے مطالعہ کریے، تو ایک نظریے پہ پہنچ جائیں گے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ جیسے دیگر مذاہب میں امام نہیں ہے، ویسے اس سے بہتر ہمارے یہاں علماء ہیں۔ دیگر مذاہب میں آپ کو امام نہیں ملیں گے اتنے بلند و باوقار اتنے ہمارے یہاں علماء ہیں، کیونکہ تاریخ جو تشیع کی ہے اور جو علم آیا ہے تشیع، وہ امام علی کے کا سرمایہ ہے۔ شہید باقر الصدر کے لیے کہتے ہیں کہ امام علی کے روضے پہ زری کے پاس آ کے بیٹھ جاتے تھے اور امام سے باتیں کرتے تھے، جیسے ہم اور آپ اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال کی بات ہے، میں اتفاق سے زری سے نکل رہا تھا مولا کی، تو آیت اللہ میلانی مجھے مل گئے، میرے استاد بھی ہیں اور بہت بزرگ شخصیت ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ سرکار یہاں بہترین عمل کیا ہے امام علی کے روضے پہ؟ دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ تم مولا کے روضے کے پاس بیٹھ جاؤ اور جیسے اپنے دوستوں سے باتیں کرتے ویسے مولا سے باتیں کرو، ایک رابطہ قائم کرو، اپنے امام سے ایک رابطہ قائم کرو۔ تو شہید باقر الصدر کے لیے کہتے ہیں کہ وہ آ کر روز بیٹھ جاتے تھے اور امام سے باتیں کرتے تھے، ایک دم گم ہو جاتے تھے امام کی شخصیت میں۔ لوگ آ کے سلام کرتے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں کسی نے مجھے سلام کیا ہے، اگر پتا ہو تو جواب دینا واجب ہے، تو جواب نہیں آتا تھا، تو لوگوں نے کہنا شروع کیا یہ بہت مغرور ہو گئے، متکبر ہو گئے، ان کے بعد بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ کسی نے شکایت کی کہ آپ وہاں بیٹھتے ہیں اور لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جانا چھوڑ دیا، نہیں جاتے تھے۔ 3 دن کے بعد ان کی بہن کے خواب میں امیر المومنین آئے اور کہا کہ میرا بیٹا کیوں نہیں آتا میرے پاس۔ کردار دیکھ رہے ہیں تشیع کے علماء کا کہ ڈائریکٹ رابطہ ہے امام سے، تو ظاہر کہ جب اتنا قریبی رابطہ ہوگا تو ان کی ذمہ داری کہ جب یہ کہیں مشکل میں پریشان ہوں اور کہیں مشکل میں گرفتار ہوں تو پھر وہ ان کو مشکل سے نکالیں، ورنہ جتنی پریشانیاں آتی ہیں ان کے بعد تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کیا فوکویاما کی اس بات کو آپ جا کے پڑھیے تو گوگل پہ پھر دیکھیے گا، افتخار کریں گے اپنے مذہب کے اوپر آپ۔ کہتا جب انقلاب آیا تو انقلاب کے بعد پہلی مرتبہ غیر معصوم کو تشیع میں حکومت ملی ہے۔
اس سے پہلے شیعوں کے پاس حکومت نہیں رہی کبھی. ایک زمانہ گزرا ہے، سببی دور گزرا ہے، جس میں علماء کو چھوٹ ملی ہے کہ آپ کو جو کام کرنا ہو کریں، ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، آپ کے لیے پیسہ فراہم کریں گے. وہ زمانہ علامہ مجلسی کا زمانہ ہے جو انہوں نے 110 جلد میں کتاب لکھی. ورنہ ہمارے علماء کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ صفحات خرید کے پوری حدیثیں لکھیں. لہذا صفحات کے کم ہونے کی بنا پر حدیث کے اندر جو اپنا مطلب ہوتا تو اس کو لے لیتے، باقی حدیث کو چھوڑ دیتے. اتنی دولت نہیں تھی. پہلی مرتبہ تاریخ تشیع میں ایک حکومت قائم ہوئی ایران میں. مطلب قائم وہ ایران میں ہوئی ہے لیکن ہے حکومت تشیع کی. قائم وہ ایران میں ہوئی ہے لیکن ہے وہ امام کی حکومت. اور وہاں پر امام خمینی نے نظریے ولایت فقیہ کو پیش کیا، کھل کے پیش کیا وہاں پہ، اور کہا کہ یہ حکومت جو بنی ہے یہ الہی حکومت ہے. اس میں جو قانون ہے وہ الہی قانون ہے. اس میں جو قانون اور اصول بنائے گئے ہیں وہ یا قرآن سے لیے گئے یا روایات سے لیے گئے، اس کے علاوہ نہیں. اور پھر تب سے لے کے یہ مرحلہ اب تک جاری. انشاءاللہ پروردگار اپنے قوت سے اور اپنی قدرت سے اس مرحلے کو اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک امام نہ آ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور کیا. اور امام خمینی کی جانے کے بعد ایک کمیٹی ہے وہاں پر جسے اہل خبرہ کہتے ہیں. بڑے ہو گئے لوگوں نے ووٹ دے دیا نا، ان کو بلایا جاتا کہ آ کے امتحان دیجیے اپنے اشتہار کا. البتہ ہر کسی کو نہیں بلاتے. بعض جو مراجع کرام ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کا اشتہار تو پتہ ہے، لوگ ان کی تقلید کر رہے ہیں. لیکن اگر بالفرض میں کھڑا ہو جاؤں، کل میں نے نامنیشن کر دیا رہبری کے الیکشن میں خبرگان کے، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ تشریف لائیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس منصب پہ آ سکتے ہیں تو پہلے آپ آ کر اشتہار دیجیے اپنے اشتہار تو مجتہد ہونے کا، کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ قرآن و حدیث سے سارے مسائل کو نکال سکیں. پھر لوگ ان کو چنتے ہیں اور وہ پھر رہبر کو چنتے ہیں. امام نے جو قانون بنایا وہ بڑا عجیب و غریب ہے. اگر کوئی قانون پاس ہونا ہے ایران میں تو وہ سب سے پہلے پارلیمنٹ میں جائے گا. وہاں جو لوگ ہیں 200-400 جتنے بھی ہیں وہ اس کو ویریفائی کریں گے. تو بس ویریفائی کرنے کے بعد قانون پاس نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ایک کمیٹی اور ہے شورائے نگہبان، وہ اس کو دیکھے گی کہ یہ قابل ہے کہ قابل نہیں ہے. جب وہاں سے گزر جائے گا تو ایک کمیٹی اس کے اوپر اور ہے تشخیص مصلحت نظام، وہ یہ طے کرے گی کہ یہ قانون اس نظام کی مصلحت کے لیے ہے کہ نہیں ہے. جب وہاں سے پاس ہو جائے گا تب وہ ولی فقیہ کی ٹیبل پہ جائے گا. یعنی 3 مرحلے یہ طے کرنا ہے اور چوتھا مرحلہ خود ولی فقیہ کو طے کرنا ہے. یعنی ان 4 مرحلوں سے گزر کے کوئی قانون بنے گا ملک کے اندر. تو 4 مرحلوں سے گزرنے کے بعد بہت مشکل ہے کہ کوئی غلط قانون آ جائے ملک کے اندر. ممکن نہیں. جب یہ جو عرصہ گزرا ہے 35 سال کا انقلاب کا، آپ کیا سمجھتے ہیں یوں ہی گزر گیا؟ انقلاب جو آپ اپنے 40 سال کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ کتنی مشکلات سامنے آئیں. ابھی بھی کتنی مشکلات ہیں. دیکھیے ابھی آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے صاف طور پہ کہا کہ ہم معاہدے سے ہٹ رہے ہیں. میں نے جملہ کہا نا کہ ہمارے پاس جو علماء ہیں وہ بہت بصیر ہیں، بصیرت حد درجہ پائی جاتی ہے ان کے اندر. یہ جو امریکہ نے آج کیا ہے، یہ جو معاہدہ ہو رہا تھا 2 سال پہلے رمضان المبارک میں معاہدہ ہوا، یہ میں اس سال اتفاق سے یہاں نہیں آ پایا تھا، ایران میں تھا. اس معاہدے سے پہلے ہی آیت اللہ خامنہ یہ کہتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہے کام کرنے کا. اپنی خصوصی تقریروں میں بھی آیت اللہ خامنہ نے یہ بات کہی اور عمومی تقریر میں یہ بات کہی کہ ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن حکومت چاہتی تھی کہ یہ ہم کام کریں تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ ہم پاک و صاف نظر آئیں، اور یہی ہوا. سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس معاہدے پہ باقی نہیں رہتے. یہ کوئی نیا کام کیا. قرآن ایسا نہیں کہ آبائے خامنہی نے یہ جملہ کہا کہ یہ لوگ اپنے معاہدے پہ باقی نہیں رہیں گے. یہ کوئی علم غیب تھا آبائے خامنہی کے پاس؟ نہ، علم غیب نہیں تھا. ہوگا، میں انکار نہیں کروں، لیکن اتنے علم غیب سے نہیں کیا ہے، قرآن سے کیا ہے یہ اعلان. بس فرق اتنا کہ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لہذا وہاں تک نہیں پہنچ پاتے. علماء قرآن کو بصیرت کے لیے پڑھتے ہیں، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ جلدی سے قرآن ختم کرو تاکہ 1 قرآن کا ثواب مل جائے، 2 قرآن کا ثواب مل جائے، 3 قرآن کا ثواب مل جائے. تو ثواب مل جاتا ہے، بصیرت نہیں ملتی.
لیکن علماء قرآن کو ثواب کے لیے نہیں پڑھتے، بصیرت کے لیے پڑھتے ہیں۔ آیتیں بھری پڑی ہیں قرآن کے اندر، آپ یہود اور نصارہ کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں آپ جائیں، صاف طور پہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے اندر شامل نہ ہو جاؤ، ان کے جیسے نہ ہو جاؤ، جب تک ان کی بات نہ مان لو۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ اس طرح کا معاہدہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لہذا جس ملک کے خلاف معاہدہ توڑا ان کو کسی بات کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی بار تو ہوا نہیں ہے۔ رسول اکرم جب مدینے میں آئے ہیں تو رسول اکرم نے سب سے پہلا کام یہ کیا مدینے کے اندر، جو اطراف میں یہود تھے 3 قبیلے، ان سے معاہدہ کیا کہ جب آپ کے اوپر مشکل آئے گی تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جب ہمارے اوپر مشکل آئے گی تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ یہ معاہدہ ہوا، لیکن معاہدہ رسالت کی طرف سے نہیں ٹوٹا، معاہدہ یہودیت کی طرف سے ٹوٹا ہے۔ یہ پرانی تاریخ ہے ان کی، ابھی بھی جو ابھی پھر کہا ہے بننے کے بعد کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ابھی جو یورپ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، امریکہ کے اگینسٹ ہیں، جائیے ان سے لکھوائیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہے، ورنہ یہ بھی قابل اعتبار نہیں ہے، کیونکہ وہ یہودی ہیں، یہ نصارہ ہیں، یہودی اور نصارہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ بصیرت کی بات ہوتی ہے، قرآن کو جتنی دقت سے پڑھیں گے قرآن بالکل سامنے منظر پیش کر دے گا، بالکل سامنے دکھا دے گا کہ یہ ہونے والا ہے، لیکن اگر قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ثواب مل جائے گا، وہ بصیرت نہیں ملے گی۔ بظاہر کہ علماء جو یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں اسی قرآن سے اور روایات سے بیان کرتے ہیں، الگ سے تو کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ نظام بنایا، اس نظام کے تحت یہ حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت نے آج 35 سال تقریباً پورے کر لیے، اور ہر سال یہ لگتا ہے کہ چلی جائے گی، ہر سال یہ لگتا ہے کہ چلی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ چلی جانا چاہیے تھا اگر انسانوں کی حکومت ہوتی، اگر دخیل فقط انسان ہوتے، معمولی انسان، تو حکومت کو چلا جانا چاہیے، اتنے سینکشن کے بعد، اتنی پابندیوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد، لیکن اگر کوئی پردہ غیب میں رہ کے اس کی حمایت کر رہا ہو تو ان کی ذمہ داری ہے کہ جب کبھی مشکل پیش آئے، اس سے بھی مشکل دور گزرا ہے ایران کے اوپر۔ البتہ میں ایران جو کہہ رہا ہوں وہ ایران مقصود نہیں ہے، حکومت اسلامی مقصود ہے، لیکن جو کہ ایران میں قائم ہوئی ہے۔ اب بہت سے سوال آپ کے ذہن میں ہیں، بہت سے سوال مجھ سے کیے گئے ہیں، انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اس کا جواب بھی دوں گا کہ مثلا یہ ایران میں حکومت ہے تو ہم کیا کریں۔ تو سوال یہ، جواب یہ کہ آغا سستانی عراق میں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں کیوں تقلید کریں ان کی۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمان و مکان سے ماورا ہیں، زمان و مکان بیچ میں حائل نہیں ہوتے اس کے۔ حکومت اسلامی بھی زمان و مکان سے ماورا ہے، قائم وہاں ہوئی ہے، آثار یہاں آ سکتے ہیں اگر ہم تیار ہو جائے ان آثار کو قبول کرنے کے لیے۔ اور جن ممالک نے ان آثار کو، دیکھیں سرحدیں شاید یہاں سے ایران قریب ہے، افریقہ سے بہت دور ہے، بہت دور ہے افریقہ سے، لیکن آیت اللہ زگزگی نے کیا کیا، جب گئے تھے تو کچھ ہزار شیعہ تھے وہاں نائجیریا میں، اور اسی انقلاب کے اثر سے سرحدیں کتنی دور ہیں، اس میں زمان و مکان بیچ میں حائل ہوتے۔ آخری مجمع جو جمع کیا وہ 2 کروڑ کا مجمع جمع کیا ہے۔ آخری مجمع، اور شاید اسی مجمع کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ان کے اوپر۔ اب بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں دیکھیے اگر یہ کام نہ کرتے تو مصیبت نہیں آتی۔ یہ سارے ہیں جو اشکالات ہیں کہ اگر انقلاب نہیں آتا ایران میں، آج جو شیعوں کے اوپر مصیبت ہے وہ انقلاب کی وجہ سے، اگر انقلاب نہیں آتا تو یہ مصیبت نہ تھی۔ سوال ہے کہ جب انقلاب نہیں تھا تو کیا مصیبتیں نہیں تھیں؟ پہلے مصیبت 35 سال پہلے شیعہ بہت آرام سے رہ رہے تھے، کوئی مشکل نہیں تھی ان کو، اس وقت بھی مشکل تھی۔ ہاں اگر اپنی مشکل ختم کرنا چاہتے ہیں تو امام علی کو ہٹا دیجیے، اصل مشکل وہ ہے، اصل مشکل یہ حکومتیں نہیں ہیں، یہ ولایت فقیہ مشکل نہیں ہے، اصل مشکل ولایت علی ہے۔ ولایت فقیہ تو اس لیے ہے کہ ولایت علی کا وہ نمائندہ ابھی پڑتا ہے غیب میں، لہذا یہاں پہ کام کیا جا رہا ہے۔ لہذا جب خطرے کی بات آئی تو غدیر کے میدان میں اللہ سے رسول اکرم نے کچھ کہا نہیں تھا کہ پروردگار جو تو نے مجھے حکم دیا ہے وہ میں اگر کروں گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں۔
ہاں تو رسول اللہ نے کچھ بھی نہیں، ڈائریکٹ پروردگار نے کہا کہ جو بات میں آپ سے کہہ چکا ہوں اس کا اعلان کر دیجئے، اگر آپ نے اعلان نہیں کیا تو آپ کی رسالت کا کوئی کام تمام نہیں ہوگا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ رسول اکرم نے تو کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا، پروردگار سے تو نہیں کیا، پروردگار اگر علی کی ولایت کا اعلان کیا تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا، نا، اس سے پہلے کہ وہ خطرہ محسوس کرتے پروردگار نے خطرے کا اعلان کر دیا تاکہ یہ بات ذہنوں میں بیٹھ جائے کہ علی کی ولایت کو قبول کرنے کا نتیجہ ہی خطرہ ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ولایت کو قبول کریں گے تو آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جب تک رسالت کا مسئلہ تھا تب تک خطرہ یہودیوں اور عیسائیوں سے تھا، جب تک رسالت کا مسئلہ تھا تب تک خطرہ کفار سے مشرکین سے تھا، لیکن جیسے ہی مسئلہ آیا ولایت کا، یہ سارے فرقوں کو ہٹا کے کہا اب مسئلہ یہودیت عیسائیت کا نہیں ہے، اب ساری انسانیت کا ہے۔ تو اگر آرام کی زندگی گزارنا ہے تو ایک آپشن ہے، در اہل بیت سے ہٹ جائیے، آرام ہی آرام۔ جن لوگوں نے در اہل بیت کو چھوڑ دیا ان سے کچھ کہتا بھی نہیں کوئی۔ سعودی عرب کے بارے میں کوئی کچھ بولتا ہے کہ وہاں یہ پابندی ہے وہاں یہ پابندی، کہتے نہیں وہاں سب ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس وہ خطرے والی چیز ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مشکلوں سے ڈریں وہ جس کے پاس کوئی مشکل کشا نہ ہو۔ یہ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے مشکلوں سے پہلے ہمیں مشکل کشا دے دیا۔ ایک سلوات پڑھیں محمد یہ سارے بات کے جتنے مذہب ہیں، مرجعیت ہو، تقلید ہو، ولایت فقیہ، اس لیے ہے کہ اصل جو وارث رسول کا وہ پردہ غیب میں، جب وہ آ جائے گا تو پھر تقلید نہیں ہوگی، اطاعت ہوگی۔ ابھی تقلید میں بچنے کے بہت سے امکانات ہیں کہ جہاں پیدا محسوس ہوا ان کی طرف چلے گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہدیے کے پرفارم سے نہیں کہ انہیں کی تقلید کرو، ہدیے میں پیسہ بچ جائے گا، لیکن جب امام آئیں گے تو وہاں بچنے کا کوئی امکان نہیں، تو وہاں تقلید نہیں ہوگی جو بدل دی جائے، وہاں اطاعت ہوگی، اور اطاعت ایک وقت میں ایک ہی انسان کی ہوگی، وہاں دوسرا کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں کہ یہ مراجع کرام بیکار ہے، یہ سب امام کے نمائندے ہوں گے، امام ان کو منسوخ کریں گے اپنی طرف کہ آپ فلاں ملک میں جائیے، آپ فلاں ملک میں جائیے، آپ فلاں ملک میں جائیے۔ اور اس سے پہلے ہوا بھی ہے، چھٹے امام کے دور سے جو یہ سلسلہ شروع ہوا نیابت کا، وکالت کا، وہ آخری دور تک چلا ہے، کیونکہ جیسے جیسے امام کی ولادت کا وقت قریب آیا 11ویں امام نے اپنے سے لوگوں کو دور کرنا شروع کر دیا، دور کرتے چلے گئے، تاکہ جب یہ آخری رہبر پردہ غیب میں جائے تو ان کو اس کی دوری سے پریشانی نہ ہو، ان کو عادت پڑ جائے امام سے دور رہنے کی۔ ورنہ ایک دم سے اگر ایسا مسئلہ پیش آ جاتا بالکل سے مولانا صاحبانی منڈی سے رات میں غائب ہو جائیں اور صبح محسن اذان دے کے انتظار کرتا کہ مولانا کہاں گئے، تو پھر تو قیامت آ گئی، پھر آفت ہو گئی۔ لیکن اگر میں بتا کے جاؤں کہ میں 1 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں 2 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو کم سے کم مومنین کو اتنا صبر تو ہوگا کہ 3 دن کے بعد آئیں گے۔ امام نے جیسے جیسے امام زمانہ کی ولادت کا وقت قریب آتا رہا، لوگوں کو امامت سے دور کرتے چلے گئے۔ خمس دینا ہے، میرا فلاں وکیل فلاں جگہ بیٹھا اس کو جا کے دے دو، مسئلہ پوچھنا ہے فلاں سے جا کے مسئلہ پوچھ لو، کوئی اور مشکل ہے فلاں سے جا کے حل کرواؤ، ہمارے پاس نہیں آنا، تاکہ تم سے اور ہم سے دوری بنی رہے، تمہارے اندر بغیر امام کے جینے کا سلیقہ آ جائے، پھر پریشانی لگی۔ کئی نسلیں ہماری، کتنی نسلیں گزر گئی ہماری، اور ہر نسل جو جا رہی ہے وہ آنے والے سے کہہ رہی کہ انتظار کرنا وہ آئیں گے، اور ہم کتنے یقین سے انتظار کر رہے ہیں، کتنے طنز ہوتے ہیں ہمارے اوپر، لیکن پھر بھی ہم اپنے انتظار کو نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انتظار میں ایک ایسی امید ہے جو کسی اور چیز میں پائی نہیں جاتی ہے، اور یہ ابھی کا انتظار نہیں ہے۔ قرآن کو اٹھا کے دیکھیں، موسیٰ کی قوم جناب موسیٰ کا انتظار کر رہی تھی، لیکن یہ بات الگ ہے کہ وہ جو انتظار کر رہی تھی معرفت نہیں تھی جناب موسیٰ کی۔ اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر بھی یہ مشکل پیش آ گئی تو ظہور سے سب سے بڑا نقصان ہمیں اور آپ کو ہوگا، یہ آپ سمجھ لیجیے۔ جناب موسیٰ کی قوم پکار رہی تھی پروردگار بھیج دے، پروردگار بھیج دے، کہ فرعون سے ہمیں کوئی بچا لے، پروردگار نے بھیج دیا۔ بھیجا کس لیے تھا؟ فرعون کے ظلم سے بچانے کے لیے،
انہوں نے جناب موسیٰ کو باورچی بنا لیا. موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. اب ایک کھانا کھاتے کھاتے ہم تھک گئے. اپنے پروردگار سے کہیے منو سلوا بھیجے ہمارے لیے، آسمان سے کھانا ہے. دیکھیں نبی آیا تھا ان کو فرعون کے ظلم سے آزاد کروانے کے لیے. یہ نبی کا انتظار بھی کر رہے تھے، لیکن انتظار بے معرفت تھا. یعنی انتظار اگر بے معرفت ہو تو جو کام ہم کو اپنے امام سے لینا ہے وہ ہم نہیں لے سکتے. جیسا حدیث میں جو حدیث امام کے سلسلے میں آئی، امام ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرائے. اس پہ کہیں یہ قید نہیں لگائی ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھے وہ جہالت کی موت مرائے. امام کو دیکھنا کمال نہیں، امام کی معرفت کمال ہے. اگر دیکھنا کمال ہوتا تو تاریخ میں آج لوگ ویسے قرنی کا قصیدہ نہ پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ ویسے قرنی نے رسول کو دیکھا نہیں تھا، لیکن معرفت اس درجے کی تھی کہ آج ان کو لوگ یاد کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد ایسا نہ کہ انتظار ہمارا، کسی انتظار کو صحیح کرنے کے لیے، اسی انتظار کو صحیح راستے پہ لے جانے کے لیے یہ حکومتیں قائم ہوتی ہیں. یہ اسلامی حکومت کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ دولت جمع کرے نا، لوگوں کو انتظار کا صحیح فلسفہ بیان کیا جائے، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کیا جائے امام کے ظہور کا، اور صلاحیت پیدا کی جائے کہ جب وہ آئے تو نہ وہ پشیمان ہوں آنے پر، نہ ہم پشیمان ہوں ان کے آنے پر. ورنہ تاریخیں اٹھا کے پڑھیں، میں نے کہا میں نے صرف اشارہ کیا ہے، اس میں بہت سے نکات ہیں جناب موسیٰ کے واقعات میں کہ کیا 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 ان لوگوں نے جو خود جناب موسیٰ کا انتظار کر رہے. ایسا تو نہیں کہ ہم بھی وہی کام کریں جو جناب موسیٰ کے قوم نے کیا. ایک اسلامی حکومت اس عرصے میں امامت کے بعد، اماموں میں امام علی کو حکومت ملی 4 سالہ، اس 4 سالہ حکومت کا انجام جانتے کیا ہوا؟ 3 جنگیں لڑی امام اس کے اندر، اور کچھ دن کی کچھ مہینے کی حکومت امام حسن کے پاس. اس کے علاوہ کسی امام کو حکومت نہیں ملی. ہاں امام رضا کو پرنس بنا دیا گیا، ولی عہد بنا دیا گیا، لیکن وہاں پہ امام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے یہ کہا تھا کہ ہم حکومت کے کسی مسئلے میں مداخلت نہیں کریں گے. اب یہ خود اپنی جگہ پہ قابل بحث بات ہے کہ جب آپ کو حکومت دی جا رہی ہے، حکومت آپ کا حق ہے، تو لے کیوں نہیں رہی؟ لیکن امام کا حکومت کو نہ لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ظالم کی طرف سے اگر کوئی پیشکش ہو رہی تو اس کو قبول نہ کرو. اس کے بعد پھر کسی بھی امام کو حکومت نہیں ملی. اور پھر تاریخ جو جناب شیخ صدوق سے لے کے اب تک آپ آ جائیں، کہیں میں بھی حکومت کا تصور نہیں ہے تشیع کی، بلکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی حکومت کری نہیں، میں کر دیتے. ابھی جو لوگ پچھتا رہے ہیں وہ اسی لیے کہیں کہ شروع میں چھوٹ دیتی تھی، کر لینا تو اس کو بھی تمنا پوری کر لینا تو 4-5 سال یہ کریں گے پھر یہ ختم ہو جائیں گے. آج وہ کہیں کاش ہم نے پہلے سے اقدام کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی. دوسری حکومتوں کی طرح وہ سمجھتے تھے کہ جیسے حکومتیں آتی. 20 میں دیکھیں، 20 میں زبردست انقلاب آیا 10 سال پہلے، لیکن ہوا کیا؟ وہ انقلاب باقی نہیں رہا. تیونس میں انقلاب آیا، باقی نہیں رہا. دوسرے ممالک میں انقلاب آیا، باقی نہیں رہا. لیکن انقلاب کو لانا ایک الگ مرحلہ ہے، انقلاب کو باقی رکھنا ایک الگ مرحلہ ہے. مصر کا انقلاب اس لیے باقی نہیں رہا کہ مصر میں انقلابی تو موجود تھے، لیڈرشپ نہیں. تیونس میں انقلابی تو موجود تھے لیکن لیڈرشپ نہیں. لیکن ایران کا انقلاب اس لیے باقی رہا کہ انقلابی بھی موجود تھے، لیڈرشپ بھی موجود تھی. تو لیڈرشپ، بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ جیسے ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اگر پانی نہ ہو تو باڈی ختم ہو جائے، اسی طرح سے ہمارے وجود کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. پھر وہی ہندوستان بہترین جگہ ہے اس کو ثابت کرنے کی. ہر آدمی کی 4 اینٹ کی مسجد ہے. پہلے ایک آدمی چاند کا اعلان کرتا تھا، اب 5 آدمی کرنے لگے. کیونکہ کوئی سسٹم تو ہے نہیں، لیڈرشپ تو ہے نہیں ہمارے پاس. جس کے جو سمجھ میں آتا ہے وہ اپنے انداز سے کرتا ہے، کون روکے؟ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہندوستان میں، لیکن کامیاب اس لیے نہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے. کامیابی لوگوں سے نہیں ملتی ہے، کثرت سے نہیں ملتی ہے. اسی کہ کثرت سے کامیابی مل رہی ہوتی تو حزب اللہ کے پاس تو کثرت نہیں ہے. 10-12 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہیں ان کے پاس جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ.
لیکن یہ لوگ کامیاب کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ ایک لیڈرشپ بھی ہے، ایک متقی لیڈر ہے، ایک شجاع لیڈر ہے، ایک حکیم لیڈر ہے، ایک بصیر لیڈر ہے. اور ہم اس وقت تک پریشان رہیں گے جب تک ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہوگی. جتنی جلدی ہم لیڈرشپ فراہم کر لیں گے اتنی جلدی ہم اس راستے پہ آ جائیں گے. میں دلیل دے سکتا ہوں آپ کے لیے کہ یزید کے گورنر کو جب مدینے والوں نے نکالا اور کہا کہ ہم یزید کے گورنر کو قبول نہیں کرتے، اور کوفے سے نکالا ہے یزید کے گورنر کو، تو ایسا نہیں کہ انہوں نے کہا کہ بس یزید کا گورنر نکل گیا قصہ ختم. کوفے والوں نے امام حسین کو خط لکھا کہ ہم نے یزید کے گورنر کو نکال دیا ہے، ہم اس کی حکومت کو نہیں مانتے، آپ بعنوان حاکم بن کے یہاں آئیے. یعنی انہیں بھی اپنے لیے ایک حاکم کی ضرورت تھی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ امام حسین کو فقط حاکم سمجھ کے بلا رہے تھے، امام سمجھ کے نہیں بلا رہے تھے. جو خطوط لکھے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے، آپ پھر لکھا بھی باتوں نے کہ مولا آ جائیے، یہاں نہریں جاری ہیں اور درخت پر خرمے آ گئے ہیں اور پھل آ گئے ہیں اور فضا بہت اچھی ہے. یعنی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں حکومت کا راستہ فراہم ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تدبیر کرنے میں ان سے غلطی ہو گئی. حسین ابن علی حاکم نہیں ہے، امام ہے. کیونکہ حاکم یہ ہے کہ جب تک حکومت ہے حاکم ہے، جب حکومت ختم ہو گئی تو جیسے عام آدمی ویسے وہ بھی. لیکن امام کا مسئلہ تو ایسا نہیں ہے. امامت کسی کی دی ہوئی چیز تو ہے نہیں کہ جب چاہے لوگ لے لیں اور جب چاہے دے دیں. اگر دی ہوئی چیز ہوتی ہے امامت تو 25 سال کے بعد امامت کو لوگوں کے دروازے پہ جانا چاہیے تھا. لیکن علی ابن ابی طالب لوگوں کے دروازے پہ نہیں گئے، لوگ علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ آئے. لہذا جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ یہ حکومت آپ کے شوہر کا حق تھا تو انہوں نے لیا کیوں نہیں، خاموش کیوں رہے؟ تو ایک حدیث ارشاد فرمائی شہزادی نے کہ میرے بابا نے فرمایا ہے علی کی مثال کعبے کی ہے، اور کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب چل کے کعبے کے پاس آتے ہیں. امام کو حاکم کی صورت میں نہ دیکھیں، حکومت کرتا ہے وہ. کا کیا یہ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک حاکم کو بلایا تھا، جب جان خطرے میں پڑی تو حاکم سے مکر دی. اگر امام کو بلایا ہوتا تو امام کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جیسے لوگوں نے جان دی امامت کے لیے. لیکن کیونکہ امام حسین کو حاکم سمجھ رہے تھے اور یزید کے گورنر کو نکال دینے سے حکومت اسلامی قائم تو نہیں ہوتی جب تک کہ پورا نقشہ نہ بدل جائے اس حکومت کا. جنہوں نے خط لکھے تھے اور بڑی بڑی عبارتیں لکھی تھی القاب کے ساتھ امام حسین کو یاد کیا تھا، وہ خاموش بیٹھے رہے. نبی کے نواسوں ان کو بلاتا رہا نہیں ہے. لیکن جو کوفے کے اندر امام حسین کو بعنوان امام سمجھ رہے تھے، ان کے راستوں پہ موانع پیدا کیے گئے، لیکن پھر بھی وہ سارے موانعوں کو رد کر کے کربلا پہنچے. دونوں کردار ہے نا. ہمارے اوپر الزام کیا ہے کہ امام حسین کو ہم نے قتل کیا، کہ کیوں؟ کہ اس لیے کوفے میں شیعہ رہتے تھے، تو کوفے میں تو اتنے ملزم بھی تھا. کوفے میں دونوں طرح کے لوگ، کتابیں لکھی گئی اس سے باقاعدہ نام بنام، وہ کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، وہ جو اہل بیت کے دشمن تھے. کوفے میں تو مختار بھی تھے، کوفے میں تو حانی بھی تھے. یہ لوگ کوفے میں رہنے والے. لیکن کوفے میں دو طرح کے لوگ تھے، وہ کہ جو حسین ابن علی کو حاکم سمجھ کے بلا رہے تھے، وہ جو امام حسین کو امام سمجھ کے بلا رہے تھے. جو امام سمجھ کے بلا رہے تھے وہ ساری مشکلات کو برداشت کر کے امام کے کہنے پہ کربلا پہنچ گئے. اور جو حاکم سمجھ کے بلا رہے تھے ان کا حاکم نہیں آیا تو ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم کربلا جائیں. یہ تاریخ ان لوگوں میں سے ایک ہیں حبیب ابن مظاہر اسدی، جن کو امام حسین نے خط لکھا. خود علماء کی تجلیل ہے، علماء کی اہمیت ہے، افتخار ہے علماء کے لیے کہ وقت کا امام کسی کو رجل فقیہ لکھتے ہیں. رجل فقیہ یعنی ایک ایسا انسان جس کے اندر فقاہت بطور عقم موجود. آپ مجھے علامہ کہہ دیجیے اور مولانا کہہ دیجیے اور جیسے اسلام کہہ دیجیے، آپ کہہ رہے ہیں نا، کوئی اہمیت نہیں ہے. لیکن امام اگر کسی کو کہے کہ یہ رجل فقیہ ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا اجتہاد ثابت ہے. اس کے معنی کہ اس زمانے میں بھی مجتہد موجود تھے. اور جب امام نے خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو، تو آپ جانتے ہیں کہ ثانیہ زہرا نے بھی کچھ کہا تھا اپنے بھائی.
کہ بھیا نیچے لکھ دیجیے حبیب کے لیے کہ العجل العجل ثم العجل، اے حبیب اگر آنا ہو تو جلدی آنا، میرا بھائی نرغہ یادہ میں گھرا ہوا ہے۔ کوفے کے حالات انتہائی خطرناک حالات ہیں، وہ لوگ جو اہل بیت کے چاہنے والے ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، ان کے اوپر پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن جب امام حسین کا قاصد پہنچا ہے جناب حبیب کے گھر میں اور جب الباب کیا اور جناب حبیب دروازے پہ کہا کون؟ کہ میں حسین کا قاصد۔ بچپنے کی ساری تصویریں جناب حبیب کی آنکھوں کے سامنے آ گئی، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، پڑھتے جا رہے روتے جا رہے۔ واپس آئے، بیوی نے پوچھا کس کا خط؟ دیکھا حسین ابن علی کا خط۔ کہا مولا کا خط تمہارے لیے آیا؟ کہا لکھا کیا ہے؟ کہا لکھا ہے کہ میں کربلا میں دشمنوں میں گر گیا ہوں، یہ حبیب اگر تم میری نصرت کو آ سکتے ہو تو ضرور آنا۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا ارادہ ہے آپ کا؟ کہا میں جا کے کیا کروں گا؟ یہ امتحان لے رہے جناب حبیب نے مظاہر، حبیب کی شخصیت بہت بلند ہے۔ میرے استاد کہتے ہیں کہ جب کبھی کربلا جاؤ تو حبیب نے مظاہر کے زنی کے پاس کھڑے ہو کر یہ دعا کرو کہ پروردگار مجھے بھی حبیب جیسی دوستی کا شرف عطا کر۔ حسین سے اگر کوئی دوستی کرتا ہے تو حسین ایسا شرف عطا کرتے ہیں۔ سب کو گنج شہیدہ میں دفن کیا حسین نے، اپنے خاندان والوں کو گنج شہیدہ میں دفن کیا، لیکن حبیب نے وہ دوستی نبھائی ہے کہ قیامت تک اس دوستی کے نشان کو باقی رکھنے کے لیے حسین نے تنہا دفن کروایا، تاکہ جب حبیب کے روضے پہ کھڑے ہو تو معلوم ہوگا کہ اہل بیت سے دوستی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ دعا کرنا چاہیے جناب حبیب کے روضے پہ کھڑے ہو پروردگار وہی دوستی ہم کو عطا کر جو حبیب کے دل کے اندر حسین ابن علی کی۔ کربلا میں جو مراحل گزرے ہیں امام حسین کے اوپر، دو مرحلے آئے ہیں جہاں پر یہ کہا گیا کہ امام حسین کے چہرے پر آثار شکست نمایاں ہو گئے، ایک جناب علی اکبر کی شہادت پر اور ایک جناب حبیب کی شہادت پر۔ لکھا ہوا ہے، جا کے پڑھیں آپ، دیکھیں وہاں لکھا بان الانکسار علی وجہ الحسین، حبیب جب گھوڑے سے گرے ہیں تو حسین کے چہرے پہ احساس شکست آ گئی۔ کیا تھا حبیب کے وجود کے اندر؟ جب بیوی سے کہا کہ میں کیا کروں گا جا کے، تو بیوی کو غیر آگے حبیب تمہیں شرم نہیں آتی؟ نبی کا نواسا تمہیں بلا رہا ہے تو کہہ رہے ہو میں جا کے کیا کروں گا؟ حبیب کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے بلائے اور میں جانے سے انکار کر دوں، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں چلا جاؤں گا تو تم یہاں تنہا کیسے رہو گی؟ کوفے کا ماحول بہت خراب ہے، آواز دیتی ہے حبیب تم جاؤ، میں اپنی زندگی گزار لوں گی کسی طرح سے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ نبی کا نواسا تمہیں بلائے اور تم کوفے میں بیٹھے رہو۔ ارے اپنے غلام کو بلایا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوفے کے حالات کتنے خطرناک تھے۔ آواز دی گھوڑے کو لو اور فلاں مقام پہ جا کے کھڑے ہو جانا، دیکھو میرے آنے میں اگر تاخیر ہو تو گھبرانا نہیں، میں ضرور آؤں گا۔ اور جاتے جاتے جناب حبیب کو پہنچتے پہنچتے تاخیر ہو گئی تو غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے مولا کی سواری تم مایوس نہ ہونا، اگر میرا مولا نہیں آیا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کے حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب کے جو جملے سنے تو اپنے رخساروں پہ تماچے مارے، آواز دی اللہ اللہ، نبی کے نواسے پہ یہ وقت آ گیا کہ غلام بھی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ میں کہوں گا حبیب تم تو ابھی کوفے میں ہو، ذرا کربلا تو پہنچو تو تمہیں اندازہ ہوگا حسین کتنا غریب ہے۔ ادھر حسین ابن علی اپنے لشکر والوں کو اسلحے تقسیم کر رہے ہیں اور ایک نیزہ بچا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ہمیں مل جائے، لیکن اللہ نے امامت کو کتنا اعتبار ہے رجل فقیر کی مدد کے اوپر۔ آواز دیتے نہیں نہیں، اس کو لینے والا آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ کوفے کی طرف سے گرد نمودار ہوئی، کہے بیٹا علی اکبر آگے بڑھو، اے بھیا عباس آگے بڑھو، ارے میرا دوست حبیب آیا
انا للہ و انا الیہ راجعون. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری سب کو سب کی عذاب کو قبول فرما. جو لوگ مقصود ان کے قرضوں کو دور فرما. جو لوگ حجازات کے مشتاق ہیں ان کو حجازات میں مشرف فرما. علماء کرام مراجع کرام انقلاب اسلامی کا سایہ ہمارے سر پہ باقی رکھے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں کے بیویاں نے دیر قطار ان کی جان و مال و عزت و آبرو کا فرما. پروردگار اس ماہ رمضان مبارک میں ہمارے اعمال کو قبول فرما. پروردگار ہمیں توفیق دے ہم تیری اطاعت میں پورے مہینے کو گزاریں. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعلیم فرما. ہم کو کی عوام کے ساتھ شامل فرما. ربنا وتقبل دعاء انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ایک بار سورہ حمد اور ایک بار سورہ توحید کی تلاوت ما کرنا اللہ کے واجب بترا ونظر الفاتحہ تکرم اقبال حسین سے دلاور حسین عبد القادر بن سید مظہر حسین عزیز الحسین کریم الدین وسیع حضرت اقبال حسین اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح کی شان. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ.